قرآن تفسیر اور بیانات کے لیے قرآن بن حکیم چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کے بارے میں سیکھا تھا۔ وہ لمحہ جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اسلام کا آغاز ایک طاقتور حکم سے ہوا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ الفاظ دراصل انسانیت کے لیے ہدایت کے آغاز تھے۔ پہلی وحی کے بعد آہستہ آہستہ مکہ میں اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب کھلے عام نماز ادا کرنے لگے، لیکن ہر کوئی اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قریش کے سرداروں میں ایک شخص تھا جو تکبر اور اسلام سے شدید دشمنی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا نام تھا ابو جہل۔ جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے بہت غصہ آتا۔ ایک دن اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، اگر میں محمد کو دوبارہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھوں گا تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ یہ اس کے تکبر اور دشمنی کی انتہا تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور اللہ کے حضور جھک گئے۔ ابو جہل آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے، لیکن اچانک وہ رک گیا اور خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ ابو جہل نے کہا، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق اور خوفناک پروں والی مخلوق نظر آئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی واقعے کے بعد سورۃ العلق کی باقی آیات نازل ہوئیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی ایک کمزوری بیان کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ یعنی جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس دولت، طاقت یا اختیار ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کی ضرورت نہیں۔ یہی تکبر ابو جہل میں بھی تھا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں انسان چاہے جتنا طاقتور ہو جائے، آخر کار ہر شخص کو اللہ کے سامنے واپس جانا ہے۔ وہی دن ہوگا جب ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے؟ عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ اس ظلم کو ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے بندے کو اس کی عبادت سے روکنے کی کوشش کرے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو تو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو تو۔ اللہ یہاں ایک اہم سوال اٹھاتے ہیں، اگر وہ شخص سچائی پر ہو اور لوگوں کو نیکی اور تقوی کی طرف بلا رہا ہو تو اسے روکنے کا حق کس کو ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، اور اگر وہ جھٹلائے اور منہ موڑ لے تو۔ یہ ان لوگوں کی حالت بیان کرتی ہے جو حق کو واضح دیکھنے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے اور تکبر سے انکار کر دیتے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ہر عمل، ہر بات اور یہاں تک کہ دل کے ارادے بھی اللہ کو معلوم ہیں۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔
नासियतिन काज़िबतिन खातिया, ऐसी पेशानी जो झूठी और गुनाहगार है। ये उन लोगों के लिए सख्त तंबीह है जो तकब्बुर के साथ हक की मुखालफत करते हैं। फलियदउ नादियहु, वो अपने साथियों को बुला ले। सनदउ ज़बानिया, हम जहन्नम के फरिश्तों को बुला लेंगे। यानी दुनिया की ताकत, दोस्त और मददगार अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक्तरिब, हरगिज उसकी बात न माने, सजदा करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। सूरतुल अलक का इख्तिताम एक बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ होता है। मोमिन को उन लोगों से नहीं डरना चाहिए जो हक की मुखालफत करते हैं, बल्कि उसे अल्लाह की इबादत में साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सूरतुल अलक का आगाज इस हुक्म से हुआ था, पढ़ो, और इसका इख्तिताम इस हुक्म पर होता है, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। इल्म इंसान को आजिज़ी सिखाता है और आजिज़ी इंसान को अपने रब के सामने झुकने की तरफ ले जाती है। अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।